اسلامک اسپیچ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ دین کے اہم اور ضروری مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اس علم کے ذریعے سے انسان اپنی دنیاوی مشکلات کو حل کر کے آخرت میں اللہ کے یہاں اہم ترین مقامات حاصل کرتا ہے، اور اس علم کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر، شیطانی فندوں سے بچ کر اللہ کا برگزیدہ اور نیک بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ویسے تو بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، انسان کے گناہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان گناہوں سے توبہ اور استغفار بھی صحیح معنی میں اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو توبہ کا علم ہوگا، توبہ کا طریقہ معلوم ہوگا، اور یہ علم کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بندوں کی بڑی بڑی لغزشوں کو، بڑی بڑی کوتاہیوں کو ذرا ذرا سے بہانے پر معاف فرما دیتا ہے، اور انسان کی جبلت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر خطاؤں کا ہونا داخل ہے۔ انسان کے خمیر کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس سے بھول چوک ہوتی ہے اور اس سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان سے خطائیں تو ہوتی ہیں، لیکن ان خطا کرنے والوں میں، غلطی کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر انسان وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ جب انسان سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اس کو فوراً فکر دامن گیر ہونی چاہیے کہ اس خطا کا تدارک کیا ہوگا، یہ گناہ میرے دامن سے کیسے مٹے گا۔ تو جو انسان اپنی خطاؤں پر نادم ہونے والا ہے، توبہ کرنے والا ہے، وہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ جو انسان غلطی کر کے، گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا پاک صاف فرما دیتے ہیں گویا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں تھا، اس سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے دامن سے وہ گناہ بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ اگر کسی سے کوئی جرم ہو گیا اور اس نے اس جرم سے توبہ بھی کر لی، اس کو سزا بھی مل گئی، تو ہمیشہ کے لیے مجرمین کی فہرست میں اس کا نام رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مہربان ہے کہ انسان جرم کر کے جب اللہ کے دربار میں توبہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، بعض پرس اس کی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر بنو اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ مذکور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں توبہ کی قبولیت کا مقام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک انسان تھا جو خوریزی میں، قتل غارت گری میں، چوری اور ڈکیتی میں بہت مشہور تھا۔ وہ ذرا ذرا سی باتوں پر، معمولی حرکات پر کسی کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا، اور اس طرح ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 آدمی قتل ہو گئے۔ اب اس کو فکر دامن گیر ہوئی کہ آخر مجھے بھی تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، میرے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ تو اس کو یہ فکر ہوئی اور یہ فکر بڑھتی رہی، تو اس نے لوگوں سے معلومات کا سلسلہ شروع کر دیا کہ کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے، کیا میری مغفرت کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے۔ اس کو فکر ہوئی کہ کسی عالم سے ملاقات کی جائے، اس سے مسئلہ دریافت کیا جائے۔ لوگوں نے اس کو ایک عابد کے پاس جانے کا مشورہ دیا کہ فلاں انسان بہت نیک ہے، بہت عبادت گزار ہے،
وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ مسئلہ بتلائے گا۔ چنانچہ یہ انسان اس عابد کے پاس حاضر ہوا اور اپنی کارگزاری بتلائی کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول کر سکتا ہے، میری مغفرت فرما سکتا ہے، جبکہ میں نے 99 آدمیوں کی جان مار دی۔ تو چونکہ عالم نہیں تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی قیاس سے، اپنی عقل سے ان کو بتلایا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کو اتنا بڑا پاپی ہے، اتنا بڑا مجرم ہے، 99 انسان تجھے قتل کر دیے، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس انسان کو غصہ آیا اور اس نے جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو لو میں تجھے بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر دیتا ہوں، اور اس انسان کو قتل کر کے یہ چل گیا۔ لیکن اس کے دل کے اندر یہ وسوسے آتے رہے، یہ خیال پیدا ہوتا رہا کہ میری توبہ کی کوئی نہ کوئی شکل ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے پھر لوگوں سے معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ میں اس کے پاس جا کر معلوم کروں کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو لوگوں نے بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتے ہیں، وہاں جا کر مسئلہ معلوم کرو۔ تو یہ انسان ان عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی کہ میں نے اس طرح 100 انسانوں کو قتل کر دیا، اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما سکتا ہے یا نہیں۔ تو ان عالم نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تیری توبہ قبول ہونے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں جن کا کام صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہاں جاؤ، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو کر سچے دل سے توبہ کرو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ انسان چل دیا اور ابھی آدھے راستے میں پہنچا تھا کہ ملک الموت حاضر ہوئے اور اس کی روح قبض ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی حاضر ہوئے، عذاب کے فرشتے بھی حاضر ہوئے، اور ان میں بحث و تکرار جاری ہوئی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، کیونکہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو اتنا بڑا مجرم اور پاپی ہے کہ اس نے ساری زندگی گناہوں میں اور معصیت میں گنوا دی ہے، اس نے ایک لمحہ بھی اللہ کی فرما برداری میں نہیں گزارا، لہذا اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے۔ تو آسمان سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں حاضر ہوا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت کو، دوری کو ناپا جائے، جہاں سے یہ آ رہا ہے وہاں کی مسافت زیادہ ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی زیادہ ہے، جو مسافت قریب ہوگی اس کو وہیں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ مسافت کو ناپا گیا تو جہاں سے یہ آ رہا تھا وہاں کی مسافت اس کے مقابلے میں جہاں جا رہا تھا ایک بارش زیادہ نکلی۔ تو فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت مقام عبادت سے ایک بارش دور ہے، اس لیے اس کی روح لے جانے کا حق رحمت کے فرشتوں کو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سی بات پر اس کی مغفرت فرما دی، اور مقام معصیت کے صرف ایک بارش دور ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیک بندوں میں شامل فرما لیا۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان جب ارادہ کر لیتا ہے اور سچی توبہ کا وہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارادے پر ہی انسان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے
کہ ارادہ پختہ ہونا چاہیے